بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا اور مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یور فیوریٹ ٹی وی کے محترم عزیز و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں ایک لوہار اور نوجوان خوبصورت حسینہ کی ایسی کہانی جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ میں اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس طرح کے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بازار میں خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت بھٹی میں سرخ شعلوں کے وقت وہ نال رکھتا، اور پھر آگ میں وہ کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتے ہوئے آگ سے نال کو نکال لیتا، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس نال کو شکل دیتا، جسے لوگ دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جاتے تھے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس لوہار پر آگ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک دن موصل شہر کا ایک شخص آیا اور اس نے ماجرا دیکھا، تو اس نے بڑے تجسس کے ساتھ اس نوجوان لوہار سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلدی سے لوہے کو اٹھا لیتا ہے، اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے، اور اسے کسی مجور یا اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی ماجرا ہے، مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ چنانچہ زیادہ اصرار کرنے پر اس نوجوان لوہار نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ دونوں فوت ہو گئے، اور وہ حسین و جمیل لڑکی بے یار و مددگار اکیلی اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے میں پلی پڑی اور گھر کے اندر رہنے والی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے ٹھنڈا پانی لا کر اس کو پلایا، اور اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی سے اس طرح آنے گھومنے کی وجہ معلوم کی تو اس نے سر پھیرتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہی میرے گھر آیا کرو اور میرے ساتھ کھانا کھایا کرو، میں تمہیں تمہارے پسند کا کھانا کھلایا کروں گا، اور وہ لڑکی چلی گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کی۔ چنانچہ وہ لڑکی شام کے وقت میرے گھر آئی اور میں نے وہ کھانا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانا کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کو جا کر کنڈی لگا دی، اور جب میری نیت بدل گئی کیونکہ وہ انتہائی درجے کا آسان موقع تھا جو میرے پاس تھا، جب میں نے دروازے کو کنڈی لگائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں بہت مایوس اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، ایسا موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور اگر اس حالت میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح جیوں۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے جا کر دروازے کی کنڈی کھول دی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، تم سکون سے کھانا کھاؤ،
اور آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے میرے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا کر کے چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس جمور نہیں تھا اور میں بھٹی میں نال ڈال کر سوچ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے جمور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دیکھتے ہوئے کوئلوں کے اندر خود بخود چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر اچانک مجھے اس لڑکی کی دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس تپتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا بلکہ اس کے اندر سے جو چاہے بغیر ڈر کے اس کے اندر سے ہاتھ ڈال کر نکال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہمیں بھی شیطانی فتنوں سے بچ کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کر دیجئے، اور ساتھ میں واقعہ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کا واقعہ سننے کا بہت ہی شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔